بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی اصولوں کے مطابق نماز کے تمام ارکان کو مکمل اور درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ فقہ حنفی کی بنیاد قرآن، سنت، اجماع، قیاس اور استحسان پر ہے، اور اس میں نماز کی ادائیگی سے متعلق بہت سی باریکیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم نماز کی ادائیگی میں کرتے ہیں وہ نیت میں غلطی ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ نیت زبان سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ بعض بغیر ارادے کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نیت دل کا عمل ہے، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے مگر فرض نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ مستحب ہے اور باعث ثواب ہے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر نیت میں شک رہتا ہے، کیا میری نماز درست ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ اگر تمہیں کسی کو 100 دینار دینا ہوں تو کیا تمہاری نیت واضح ہوگی یا تم شک میں پڑ جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بالکل واضح ہوگی کیونکہ یہ میرا مال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب دنیا کے معاملے میں تمہاری نیت واضح ہوتی ہے تو اللہ کے معاملے میں شک کیوں؟ اللہ تمہارے دل کا حال بہتر جانتا ہے۔ دوسری غلطی ہم نماز میں قیام اور قرات میں کوتاہی کی صورت میں کرتے ہیں۔ دیکھیں، قیام میں کمر جھکانا، ادھر ادھر دیکھنا یا سورہ فاتحہ اور دیگر صورتوں کو جلد بازی میں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، فرض نماز میں قیام ضروری ہے اور بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ سورہ فاتحہ کو سکون اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر تجوید کی غلطی سے معنی بدل جائے تو نماز فاسد ہو سکتی ہے، بلکہ فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ شروع کی اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو بہت دیر تک اسی آیت کو دہراتے رہے اور رو رو کر دعا کرتے رہے، اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں مگر کیا واقعی میں تجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں؟ یہ عبادت میں انہماک اور قیام میں خشوع و خضوع کی بہترین مثال ہے۔ نماز میں ہم جو تیسری غلطی کرتے ہیں وہ رکوع و سجدے میں جلد بازی ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ رکوع اور سجدے کو مکمل کیے بغیر جلدی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یا یہ بھی کہتے ہیں کہ رکوع میں کمر سیدھی نہیں رکھتے۔ دیکھیں، رکوع اور سجدے میں سکون ضروری ہے ورنہ نماز ناقص ہوگی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو رکوع اور سجدے میں جلدی کرنے پر فرمایا، تم دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور تیزی سے نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا اور کہا، کیا تم نے نماز پڑھی یا بس ورزش کر کے آئے ہو؟ نوجوان حیران ہوا اور بولا،
میں نے تو نماز پڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز ایک گفتگو ہے جو تم اپنے رب سے کرتے ہو۔ کیا تم اپنے بادشاہ سے بھی اتنی تیزی سے بات کرتے؟ اگر کسی بادشاہ سے بات کرتے۔ یہ سن کر نوجوان رو پڑا اور آئندہ نماز میں سکون اور خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھنے لگا۔ چوتھی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ اعتدال اور اطمینان کا فقدان ہے۔ دیکھیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، اور سیدھا کھڑا نہ ہونا یہ غلطی ہے۔ سجدے سے اٹھ کر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جانا یہ بھی غلطی ہے۔ سکون ضروری ہے۔ دیکھیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدے کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ہر رکن الگ سے ادا ہو۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے پوچھا استاد محترم نماز میں سکون کیوں ضروری ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی کو محبت بھرے خط لکھتے دیکھا ہے؟ شاگرد نے کہا جی ہاں، وہ بہت غور و فکر کے ساتھ الفاظ لکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز بھی اللہ کے لیے ایک محبت بھرا خط ہے۔ اگر تم جلد بازی کرو گے تو وہ خط کیسا ہوگا؟ شاگرد یہ سن کر نماز میں سکون اور توجہ دینے لگا۔ پانچویں غلطی جو ہم نماز کی ادائیگی میں کرتے ہیں وہ نماز میں غیر ضروری حرکتیں کرنا ہے۔ دیکھیں، نماز میں بار بار کپڑے سنوارنا، انگلیاں چٹھانا یا غیر ضروری حرکتیں کرنا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص نماز میں 3 یا زیادہ غیر ضروری حرکتیں کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا مجھے نماز میں دھیان نہیں رہتا، کیا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ تمہاری ہر حرکت کے بدلے میں تمہیں 1 دینار ملے گا تو کیا تم نماز میں دھیان دو گے؟ اس شخص نے کہا بالکل، میں ہر حرکت سوچ سمجھ کر کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تمہیں دینار سے زیادہ دے سکتا ہے اگر تم واقعی اس کی طرف توجہ کرو، لہذا اپنی حرکتوں سے باز رہتے ہوئے مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، فقہ حنفی کے مطابق نماز میں سکون، توجہ اور درستگی ضروری ہے۔ اگر ہم نماز کو جلدی میں بغیر دھیان کے اور غلط طریقے سے ادا کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر خشوع و خضوع سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو دیکھیں کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے خالق، مالک اور رازق کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ہیں، اتنی بڑی ہستی کے سامنے ہیں، اپنے خالق، مالک اور رازق کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہمارا دھیان رائٹ لیفٹ نہ ہو بلکہ ہماری پوری توجہ نماز میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جیسی یہ عظیم عبادت ہے اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اور مکمل جو دین اسلام کے سنہری تعلیمات ہیں ان کے مطابق ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے
اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔